اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، حمد و ثنا کے بعد میں نے تیرے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے، جس دن در رب العزت تبارک تعالی جل جلالہ وعظم شانہ وتم برہانہ ولا الہ غیرہ نے والدین دے نال حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. پچھلے کچھ دنوں تو والدین کی عظمت و شان جڑی اللہ تعالیٰ نے سانو دسی وہ بارے کچھ لاکھ کشائی کر رہے ہیں. اللہ کو دعائے اللہ تعالیٰ سے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، والدین کے حقوق بہت ہی اہمیت دے حامل ہیں اور انہوں کی اطاعت ہر حال میں کرنی چاہیے. اگر کوئی اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، وہ اپنے اس دعوے بالکل ہی جھوٹا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا بڑا ہی فرمانبردار ہوں. دوستو، صرف ماں باپ کی فرمانبرداری کرنا رسول اللہ کا حکم نہیں صرف، یا آپ کی شریعت ہی نہیں صرف، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے بارے ایک ہو ہیں. ماں باپ کے حکماں کے بارے، انہوں کی تابعداری کے بارے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی ایک جی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی ایک جی ہے، اور نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت بھی ماں باپ کے حقوق یکساں برابر ہیں. اور انہاں تینوں مذہباں چ ماں باپ کا رشتہ یا درجہ انسانی رشتہ جو سب تو ہوتے اللہ رسول تو بعد انسان کے جو رشتے انسان رہے گا انہاں سارے بچوں سب تو ہوتے ماں باپ کی فرمانبرداری ہے، ماں باپ کا حسن سلوک ہے. اور ایک اور گل دساں، ماں باپ کا حکم صرف آکھے نہیں بلکہ سانوں تے واجب ہے. ماں باپ کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا سانوں تے واجب ہے. پوچھا جانا سن پوچھو گے یہ بارے عام کی گل نہیں کہ ٹھیک ہے کرنا ہے، ٹھیک ہے. کچھ چیز ہوتا ہے جائز جائز کر لیے ٹھیک ہے، نہ کریے ٹھیک، کوئی ضروری نہیں کہ پوچھو گے. مثلا جی 4 شادیاں جائز ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ہوگی. لیکن ماں باپ کی تابعداری فرمانبرداری سارے واسطے جائز نہیں بلکہ واجب ہے. سارے
سن پوچھو یہ بارے عزیزان محترم، دائرہ اسلام میں رہ کے اپنی اولاد کو جو بھی حکم دیا جائے دائرہ اسلام سے رہ کے، ماں باپ کہیں کافر ہو گئے وہ نہیں مننی، ماں باپ کہیں داڑھی لوا دے وہ نہیں مننی، دائرہ اسلام سے رہ کے ماں باپ جو بھی حکم دیتا وہ تابع داری کرنا، اور فرمان برداری کرنا، اور عمل پیرا ہونا، یہ سارے اتنے واجب ضروری ہے سارے واسطے۔ کیونکہ اطاعت والدین کی وجہ تو انسان وچ اطاعت مصطفیٰ اور اطاعت خدا کا جذبہ پروان چڑھتا ہے، اور اتوں تک کہ اگر کسی کے ماں باپ ظالم بھی ہون، ظالم بھی کسی کے ماں باپ نے ظلم کر دے ہوتے، وہی تابعداری، انہوں کی فرمانبرداری کرنا، یہ بھی سارے اتنے واجب۔ ظالم ماں باپ کی تابعداری کرنا بھی سارے اتنے واجب ضروری ہے سارے اتنے، وہ اپنے ظلم کا خود جواب دیں گے اللہ، لیکن سارے اتنے ضروری ہے کہ اسی انہوں کی تابعداری کریے، فرمانبرداری کریے، محبت رکھیے وہ دینا۔ اس سلسلے بہت ساری احادیث مبارکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے واسطے سن دسیاں نے، اور نبی کے فرمائیں کے مطابق چل کے اپنی زندگی کو آسر بنا لی۔ والدین کے نال نیکی اور صلہ رحمی دے سلسلے انبیاء علیہ السلام اور سلف صالحین کی زندگی جو بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ صرف اسی نہیں، اللہ نے نبیوں کی عظمت و شان بیان کرتے ہوا ارشاد فرمایا کہ میرے انبیاء اپنے والدین کے فرمانبردار ہیں، یعنی نبیوں کی صفت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہوتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے دیکھو تو صحیح، اور انہوں کا کردار اپنے باپ کے بارے اور انہوں کی اطاعت اور فرمانبرداری اپنے باپ کے بارے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا، یقین کرنا کہ صرف باقی ساری فرمانبرداری ایک پاس ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمانبرداری خدا کی قسم ہے۔ رب کائنات نے قرآن پاک سے ارشاد فرمایا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ تو جو کرنا، پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل کی بشارت دی۔ پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کے قابل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں، خواب میں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا مل پاؤں گے، تو جو تو کرو۔ اے اور اسماعیل نے جنہوں نے بچپن سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل چ چھڈ آئے سن، جنہ کی ماں اللہ کے حکم سے جنگل چ چھڈ کے آئے سن۔ اج کل کا پتر ہوگا نا، انہیں کہنا سی کہ بچپن کے تو سارا حال نہیں پوچھا، اج کل کا کوئی نہ کہ ہوں میں تھوڑا چلن پھرن کے قابل ہو گیا تو تھی خواب کی گل سنا رہے، کوئی گل نہیں کی۔ فرمایا وہ ایک شعر میں ایک شاعر نے بڑے خوبصورت انداز لکھا ہے کہ وہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو کتنے ادب سکھایا سی کہ باپ دے اگے بالکل سر تسلیم میں خم کر لینا۔ سوچو نا کہ یہ کہہ رہے ہیں خواب دیکھا ہے کہ میں تو مصیبت کرنا پہ سارے ورگا پتر ہوتا تو کہتے خواب چ بھی کبھی کسی نے کوئی حکم کسی کو ملے اتوں تھی مصیبت کر رہے ہو، کوئی ہور کام کر لو، ایک بار جو ہے فرمایا فوراً کر گزری، اور اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ آج کوئی 10 روپیے کسی کا پیو کسی کو مانگ رہا ہے تو وہ تو دینا رہے ہیں، لیکن دیکھو تو صحیح کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر کو جان منگی ہے، جان، اور پتر نے سب تسلیم میں خم کر لیا ہے۔ فوراً کیا ہے کہ ابا جی جی تم حکم ملیا نا انہوں فوراً کرنا، اور اگر اللہ نے چاہیا تو انہوں تسی صبر کرنے والا چھپاؤ۔ اج کی سارا پیو سن کہہ دیتے ہیں، اج ساری ماں نے سب کی کیا ہے دنیا کی دولت واسطے چند ٹکیا واسطے اسی پیو کی قدر نہیں کرتے۔ سبق سیکھنا چاہیے سانو حضرت اسماعیل علیہ السلام تو کہ جنہیں اپنی جان اپنی گردن اپنے باپ کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق چکا دی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان دیکھو کہ وہ اپنی طرف منسوب باتوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی والدہ کے ساتھ کس طرح نیکی اور احسان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے 2 صفتیں بیان کی ہیں، صفتیں بہت زیادہ ہیں لیکن 2 صفتیں بیان کی ہیں کے لیے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ رب عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمانے نے اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ توجہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، منو سرکش نہیں بنایا، منو بدبخت نہیں بنایا۔ مطلب کہ جیڑا بندہ اپنی ماں کا اپنے پیو کا نافرمان ہوئے گا وہ سرکش بھی ہوئے گا تو بدبخت بھی ہوئے گا۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت بیان کرتے فرماتے نے اور اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس اللہ نے مجھے سرکش نہیں بنایا، مجھے بدبخت نہیں بنایا۔ مطلب کہ جڑا بندہ ماں باپ کا نافرمان ہوئے گا، سرکش بھی ہوئے گا، مغرور بھی ہوئے گا، گمنڈ چ اپنی زندگی گزارنا ہوئے گا، اور سب تو بڑی گل ہے کہ وہ بندہ بدبخت ہوئے گا۔ یہ مطلب ہے اگر کوئی خوش نصیب ہونا چاہتا ہے انہوں اپنے ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے۔ خوش نصیبی ماں باپ کی فرما برداری بیچے، لیکن وہ بندہ بد نصیب ہوتا ہے جڑا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوئے۔ عزیزان محترم، اس آیت
یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ گزشتہ امتوں پر بھی واجب تھا، پہلی امتوں پر بھی واجب تھا کہ وہ نماز پڑھے، پہلی امتوں پر بھی واجب تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، پہلی امتوں پر بھی واجب تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرے۔ حضرت آج میں انبیاء کرام کی تذکرہ تعالی سامنے کر رہے ہیں کہ نبی جنہوں نے اللہ نے کنی عظمت و شان عطا فرمائی لیکن اپنی ماں دے کو بھی فرما بردار سن، اپنے باپ دے کو بھی فرما بردار سن۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والدین کے ساتھ نیکی کی تعریف اور مدح کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے یحییٰ ہماری کتاب تورات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور ہم نے انہیں بچپن ہی سے حکمت و بصیرت اور نبوت عطا فرما دی تھی، اور اپنے لطف خاص سے انہیں درگزر اور پکیزہ اور طہارت بھی عطا فرمائی تھی، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ اللہ ان صفتہ بیان کرے، وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور خدمت سے پیش آنے والے تھے۔ یہ مطلب ہے ماں باپ جناب نیکی نہ پیش آنا یہ انبیاء کرام کی صفتہ ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن سے ارشاد فرمایا، پھر جب وہ اپنے سب افراد خانہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر آ کر ہزار سواریوں اور فوجیوں اور لوگوں کے ہمراہ شاہی جلوس کی صورت میں ان کا استقبال کیا۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے پہن پڑا اور ان کے والدین آئے نا تو آپ شہر باہر آ گئے۔ آج سان کو تھوڑا جو ہوتا ہے نا تو سانا پیو دفتر تو باہر کھلوتا ہوتا ہے کہ کھلو جا ابا میں تھوڑا جا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے شہنشاہ سا، مصر کے بادشاہ سا، جدو پتہ لگا نا کہ میرے ماں باپ آ رہے ہیں، ہزار سواریاں نو نال لیا، ہزار فوجیاں نو نال لیا، ہزار لوگاں نو نال لیا، شہروں باہر آ کے اپنے ماں باپ کا استقبال کیا۔ کہ نبیوں کی گل سر آ رہے ہیں، کنے لوگ بد نصیب ہوں گے کہ جنہیں نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ اور ماں باپ کے نافرمان بھی تھے۔ اللہ نے قرآن سے ارشاد فرمایا ہے کہ ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی خوش نصیب نہیں ہو سکتا، ہمیشہ بدبخت ہوئے گا۔ دنیا سے کوئی بندہ نہیں تسی بخا سکتے کہ جنہیں ماں باپ کی نافرمانی کیتی ہوئے اور بد نصیب نہ ہوا۔ اور پھر توجہ کرنا، شہروں باہر جا کے یوسف علیہ السلام نے قرآن پڑھ رہے ہو اپنے ماں باپ کا استقبال کیتا، اور پھر اپنے ماں باپ کو تعظیماً اپنے قریب جگہ دی، تخت دیتے، اور انہیں اپنے گلے سے لگایا اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا آپ مصر میں داخل ہو جائیں۔ ایک قرآن کا ترجمہ کر کے سنا رہے ہیں، ٹائم تھوڑا ہوا ہے، عربی نہیں پڑھی جا سکتی۔ آپ مصر میں داخل ہو جائیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ امن و عافیت کے ساتھ یہاں قیام کریں۔ اور یوسف علیہ السلام نے والدین کو اوپر تخت پر سوا بٹھایا، اپنے نال تخت پہ بٹھایا، جیسے آپ بیٹھے تھے نا، اپنے ماں باپ کو اپنے نال تخت پہ بٹھایا۔ ان نبیوں کی گل سنا رہا تھا۔ اور عزیزان محترم، والدین کی بات میں ہمیشہ کامیابی ہے۔ ابا تینوں کی پتا تو ساری عمر انجی گزارتی ہے، باسی تو تینوں دیکھا تین تو ساری عمر پتہ ہی نہیں لگا کام کتنے کریدا۔ خدا کی قسمیں مشکل ہوئے پاویں آسانی ہوئے،
سردی ہوئے پاوے گرمی ہوئے، تاڈا اس کام نو دل منے پاوے نہ منے، ہر صورت ماں باپ کی گل مننی چاہیے۔ جو لوگ بچپن یا جوانی چ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، انہوں کی اولاد بھی اپنے انہوں کی نافرمانی کرے گی۔ اگر کسی نے بچپن یا جوانی چ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہوئی، وہ سوچے ہی نہ کرے کہ میرے بچے میرے فرمان بردار ہوں۔ والدین کی اطاعت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اگر وہ کسی چیز کو چھوڑنے کا حکم دے دے تو وہ چیز چھوڑ دینی چاہیے۔ تسی جانتے اس گل کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام دے والد جس وقت انہوں نے گھر گئے، آپ گھر نہیں سن ہے، جس وقت بیوی نو دیکھا تو آپ نے انہوں نے بیوی نو کیا کہ جس وقت اسماعیل علیہ السلام گھر آؤ، انہوں نے کہنا کہ تیرے دروازے کی چگاٹ ٹھیک نہیں، انہوں بدل ہے۔ اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، بیوی نے دسیا، انہوں نے کہا میرے والد صاحب تیری بارش فیصلہ کر کے فوراً طلاق دے دے۔ یہ نہیں آکھیا کہ بچپن جتنے کو جنگل سے سوٹا ہے سر، اس طرح کی کوئی فوری طور پہ عمل کیتا ہے۔ آج جیسی اپنی ضد نہیں چھڑ گئی اپنے ماں باپ مگر لگ کے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی چھڑ دی تھی، اپنے والد نے کہا آج جیسی اپنی بیوی مگر لگ کے اپنے ماں باپ کو چھتر مارنا اور کل اپنے سر کو تیار رکھنا کہ یہ چھتر کئی گنا زیادہ ہو کے تیرے سر چ بجن گے، کئی گنا بڑھ کے۔ سوال ہی پیدا رہتا کہ اج تو اپنے باپ کو چھتر مارے، اپنی ماں کو چھتر مارے، کہ کل امید رکھے اپنی اولاد تو اور تیرے نال بھلا کرنے کو۔ سوال ہی پیدا رہتا۔ قرآن آندا ہے کہ بندہ بدبخت ہوئے گا، بد نصیب ہوئے گا، متکبر ہوئے گا، مغرور ہوئے گا۔ امام بہقی نے حضرت ام ایمن سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض اہل بیت کو وصیت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے، اگرچہ تمہیں جلایا جائے، اپنے رب کی اطاعت کرنا اور توجہ کرنا اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا۔ اللہ کی اطاعت دے نال ہی میرے محبوب نے ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتا ہے۔ اپنے والدین کی اطاعت کرنا اگرچہ وہ تمہیں اچھا اگلا جملہ سننا ذرا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، اے نبی محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ دے نال کسی نو شریک نہ ٹھہرانا، پاوے تینوں ستانو عذاب دیتا جائے، پاوے تینوں آگ سوٹ دیتا جائے، اللہ کا شریک نہ کسی نو بنانا، اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، فرما برداری کرنا، اگرچہ وہ تمہیں ہر چیز چھوڑ کر نکل جانے کا حکم دے۔ وہ کہنا سب کچھ چھڑ چھڑا کے جا بھج جائے تو سب کچھ تیرے کو کھو لینا، تو تیرو آخر جا گھر چھڑ دے، دنیا جائیداد چھڑ دے، سب کچھ چھڑ دے۔ میرے نبی نے فرمایا سب کچھ چھڑ دے، لیکن اپنے باپ کا اپنی ماں کا نافرمان نہ بن جائے۔ آج لوگ 10 روپیہ میں مسجد سے بیٹھا ہوں، خدا کی قسم میں بہت سارے بندے دیکھے، سارے پنڈ میں بہت سارے بندے نے کہ جنہیں نوکریاں تے لگے نے، انہیں اپنے پیو کو آج تک اپنی تنخواہ کی دسی میری تنخواہ کی نہیں پوچھی نہ، تنخواہ کی نہیں تیرے پتر بھی پتہ نہیں۔ اور بعض بندے نے جنہیں دی 30-40 ہزار روپیہ تنخواہ ہے تو انہیں گھر 25,000 روپیہ دسیا ہے، اور بھی 8-9 ہزار روپیہ دے کے تو بڑا احسان کر دے۔ میں بہت سارے بندے دیکھے کہ یہ بھی سارے نہیں کہہ رہے، بہت سارے ایسے بھی نہیں جنہیں سب کچھ اپنے ماں باپ کو لگا دیتا ہے ماشاءاللہ، لیکن زیادہ تر لوگ ایسے نے نوکری پہ خاص کر
کہ جنہیں اب تک اپنے کار دسے ہی نہیں کہ ابا میری تنخواہ چلی، وہ اپنے تو پیو کے پردے پا کے بیٹھے کہ انہوں نہیں میں دسنا، تینوں نہیں پتا کہ کل تیرے بچے بھی جوان ہونے نے، اور یہ اگر تیرنا ہوا تو دس تو کی کرے گا؟ اب تو اپنے باپ کو لٹا کے چیزاں رکھنا ہے، کل اپنی اولاد تو بھی تیار رہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تیرے کو سب کچھ کھو لے، تکا مار کے کرو بار کر دیں، پھر بھی انہوں کی نافرمانی نہ کرے۔ عزیزان محترم، جان بوجھ کر آقا نے فرمایا، یہ وصیت کر رہے آقا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے ذمہ بری ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا شراب سے بچو، کیونکہ برائی کی چابی ہے، شراب برائی کی چابی، گناہ سے اجتناب کرو کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اپنے گھر والوں سے کسی معاملہ میں جھگڑا نہ کرو، اگرچہ تو دیکھے کہ تو حق پر ہے، اگر تو حقتے بھی ہوئے تو پھر بھی نہ لڑائی کرے، اور میدان سے کبھی نہ بھاگنا، اگرچہ لوگوں پر موت طاری ہو رہی ہو اور تو ان کے درمیان ہو، ثابت قدم رہنا۔ اپنے گھر پر اپنی وسعت اور گنجائش کے مطابق خرچ کرنا، اپنے گھر والے تے اتنا خرچ کری جنہ تو کر سکنا، لیکن اسی نہیں کرتے، کنجوسی اور پتہ نہیں کی سارے حساب ہے نہ ہے نہیں اسی پائی۔ فرمایا جنی کی تیری وسعت ہے، اللہ یہ نہیں کہا کہ تو بعد ہاتھ چھوڑ کے نا، اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی بچہ دے خرچ کر، ماں باپ کے خرچ کر۔ اور یہ میرے نبی کا فرمان بھی سنو، اپنے گھر والوں پر ڈنڈا کبھی نہ اٹھانا، اور اللہ کی رضا کے لیے ان سے تخفیف کرنا، نرمی کرنا ان سے۔ عزیزان محترم، وقت چونکہ بہت قلیل ہوتا ہے، اس واسطے بہت ساری گلاں شارٹ کر کے پوری تفصیل نہیں انہوں نے سمجھائی جا سکتی۔ کہتے ہیں کہ جس طرح درخت کو پانی دئیے نا، فکرہ سننا، جس طرح درخت کو پانی دئیے نا، درخت کو پانی دینا اور تعلیم میں محنت کرنے میں اور تجارت میں تگ و دو کرنے میں، یعنی جنہیں درختوں کو پانی دیئے اور تعلیم چ محنت کریے اور کاروبار چ محنت تگ و دو کریے اور عبادت و ریاضت کی کثرت سے پھل ملتا ہے، اسی طرح والدین کی فرمانبرداری سے بھی پھل ملتا ہے۔ یعنی اگر تسی درختوں کو پانی لاؤ گے پھر بھی تمہیں پھل ملے گا، اگر تسی اسٹوڈنٹ ہو پڑھو گے بہت پھر بھی تمہیں پھل ملے گا، اگر تسی کاروباری بندے ہو تو محنت کرو گے پھر بھی تمہیں پھل ملے گا، اور اگر تسی راتاں نوں جاگ کے اللہ دی عبادت و ریاضت کر دیو نا پھر بھی تمہیں پھل ملے گا۔ اور اسی طرح اگر تسی اپنے والدین دے فرما بردار ہو تو پھر بھی تمہیں پھل ملے گا۔ خدا کی قسم میں بہت سارے بندے دیکھے نے کہ جنہوں آخی یار تیرا پوترا انج کام کر دے، وہ پتہ کیا کہے گا، یار میں انہوں کی آکھا جی ماڑی جی گل کرا تو میرے پتر بھی میرے گھر پہ جاتا ہے تو میری نو بھی میرے گھر پہ جاتی ہے، ہن میں کی سمجھاواں؟ اندازہ کر لو تسی اس طرح کے حالات آ گئے دنیا۔ ایک آخری حدیث سنتا ہوں، مجھے بڑی سونی لگی، حدیثہ کے ساری سونی لگی۔ آقا نے ارشاد فرمایا جنہیں والدین کے اطاعت گزار ہوں گے وہ کدی جہنم چلی جان گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رضا اللہ فی رضا الوالدین،
وسخطہ فی سخطہ ما، اللہ کی رضا اور خوشنودی ماں باپ کی رضا اور خوشنودی پر ہے. رب کرتے تا راضی ہوئے گا جو تیرے ماں باپ کرتے راضی ہوئے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی پر ہے. اگر کسی دے ماں باپ اڑتے راضی نے سمجھو دا رب اڑتے راضی نے، اور اگر کسی دے ماں باپ اڑتے ناراض نے تو سمجھ او دا رب بھی اڑتے ناراض ہے. آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کی فرما بردار اولاد خواہ غلطی سے کچھ کر لے، کچھ اگر غلطی نہ کچھ ہو جائے، ماں باپ کا فرما بردار اگر کچھ غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے آگ میں نہیں ڈالے گا. تو جو کرنا ذرا یہ مطلب ہے یہ الٹ دیکھو، اگر ماں باپ کا فرما بردار ہوئے کچھ غلطی بھی ہو جائے اللہ نو جنت نہیں ڈالے گا، لیکن یہ الٹ کی ہے کہ ماں باپ کا نافرمان ہوئے تو پاوے نیک بھی ہوئے جنت نہیں جائے. ماں باپ کا نافرمان ہوئے تو ہوئے نمازی بھی تو جنت نہیں جا سکتا، لیکن ماں باپ کا فرما بردار ہوئے لیکن کوئی کبھی غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمایا. اور ماں باپ کی نافرمانی اولاد جتنی چاہے نیکیاں کر لے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اس واسطے عزیزان متر پچھلے کچھ دنوں تو اسی والدین کی فرما برداری کے بارے لب کشائی کر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب ہو جنہوں کے ماں باپ زندہ نے. اور اج سارے حالات پتہ کس طرح ہیں کہ جدو اسی کی آنے جدو اسی چھوٹے سا تو سانو ماں باپ چنگے نہ لگے، تو جدو اسی جوان ہو گئے تو سانو اولاد چنگی نہ لگی. یعنی اسی ہر حال چی چنگے ہیں کہ جدو اسی چھوٹے سا تو ماں پیو چنگے نہ ملیا، تو جدو اسی بڑے ہو گئے تو سانو اولاد چنگی نہ ملی. خدا دی قسمیں اگر بچپن سے تسی ماں باپ کی قدر کی ہوئی تو بڑھاپے تاری اولاد تاری قدر کرے گی. اس واسطے اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سان اپنے ماں باپ کی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو نماز پڑھنے والا نمازی اور قرآن کرنے والا قاری بنائے. اللہ تعالیٰ سانو پنڈ والوں آپس اتفاق اور محبت رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین و دنیا کامیابی اور کامیابی عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.